اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے ریاض الصالحین کا درس شروع کیا ہوا ہے۔ اسی درس سے متعلق آج کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو ریاض الصالحین کے مختصر تعارف پر مشتمل تھی، اور ریاض الصالحین کے جو مصنف ہیں اور رائٹر ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تھوڑا سا مختصر سا انٹروڈکشن اور تعارف آ گیا تھا۔ اب ہم باقاعدہ اپنی اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے ہماری یہ ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ جب آپ ہماری اس ویڈیو کو سنیں تو کوشش کریں کہ آپ کے سامنے کتاب ریاض الصالحین کھلی ہوئی ہو۔ آپ اس کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے نمبر پر میسج کر کے اس کتاب کو منگوا بھی سکتے ہیں۔ ہم آپ کو PDF میں یہ کتاب بھیج دیں گے، چونکہ جب کوئی کتاب سامنے کھلی ہوتی ہے اور سامنے دیکھ کر اس کے لیکچر کو، اس کی تقریر کو، اسپیچ کو سنا جاتا ہے تو بات زیادہ اچھی طرح سمجھی جاتی ہے، دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو 10 سے 15 یا زیادہ سے زیادہ 25 منٹ پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ، تو آپ حضرات کوشش کریں کہ پورے چیپٹر کو سنیں تاکہ شروع سے اخیر تک کا جو مضمون ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے، اور سنتے ہوئے ہم سب کی نیت اخلاص کی ہو، جیسا کہ آگے سب سے پہلا جو چیپٹر اس کتاب میں مصنف نے رکھا ہے وہ بھی اسی اخلاص اور نیت سے متعلق ہی ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں ہماری یہ کوشش ہو کہ جب ہم حدیث کا سبق سننے کے لیے بیٹھیں یا پڑھانے کے لیے بیٹھیں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اسی طرح تیسرا بہت مختصر درود ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اسی طرح درود ابراہیمی تو ہم سب میں سے ہر ایک کو یاد ہوتا ہی ہے، جو ہم نماز میں باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ حضور پر درود پڑھیں، کیونکہ جن کہ طفیل یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا ہے، ہم ان کو ضرور ہر لمحہ یاد رکھیں۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا اور برکت اور رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب ریاض الصالحین میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو روایتیں، جو حدیثیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہیں وہ روایتیں احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں، خاص طور سے جو صحاح ستہ میں ہیں۔ صحاح ستہ میں عام لوگوں کے لیے ذرا بتانا چاہوں گا کہ 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں۔ مثلا امام بخاری کی کتاب ہے بخاری شریف، اسی طرح مسلم شریف ہے، نسائی شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، موطأ مالک ہے۔ یا چھٹی کتاب کے بارے میں اور بھی دیگر اقوال ہیں کہ چھٹی کتاب کون سی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ البتہ ان کتابوں سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں حدیثوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور جو چیپٹر اور جو باب، جو عنوان ٹائٹل انہوں نے قائم کیا ہے اس کے بارے میں اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ پہلے اس مضمون سے متعلق قرآن کریم میں کیا آیات ہے، پہلے ان کو مختصراً ذکر کیا جائے، اور پھر اس مضمون اور ٹائٹل سے متعلق حضور کی جو احادیث ہیں ان میں سے منتخب احادیث کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے مطلب اور مفہوم کو ذکر کریں، تاکہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو جائے کہ آپ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ میں چونکہ ہمیں کتاب بھی ماشاءاللہ مکمل کرنی ہے تو اس بات پر بھی ہماری نظر ہوگی کہ جو چیزیں ضروری ہیں انہی کو ہی صرف اپنے اس سبق میں درس میں ڈسکس کیا جائے۔ لہذا ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، ہمیں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ لہذا ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے، سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ یہ باب کا اور چیپٹر کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ الاخلاص، جتنے بھی کام ہیں، جملہ اعمال، اقوال اور ظاہری باطنی حالات میں اخلاص اور حسن نیت کا بیان، یہ ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس باب کو اور اس چیپٹر کو جو اپنی کتاب میں رکھا ہے اس کی بہت بنیادی وجہ ہے۔
ایک تو اخلاص سے متعلق ہے، وہ دوسرا احضار نیت، حسن نیت سے متعلق ہے۔ اخلاص کے بغیر تو کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جو بھی کوئی نیک عمل کریں، چاہے وہ مختصر ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن اگر ہماری نیت درست نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، تو وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال تو بن سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ مفید اور کارآمد نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے خالص اس بات کی طرف توجہ کر لیں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی رضامندی اور خوشنودی ہی میرا مقصد ہے، دکھاوا، نام و نمود، شہرت یہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو لازم کر لیں کہ ہمارا مقصد صرف سبسکرائبر بڑھانا نہیں، ویوز حاصل کرنا نہیں، پیسہ کمانا نہیں۔ ہمارا مقصد اصلی وہ لوگوں کو دین کی بات پہنچانا ہے اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ دوسرا جو اس میں لفظ ہے حسن نیت، حسن نیت بھی ضروری ہے۔ امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف، انہوں نے بھی اپنی کتاب بخاری شریف میں سب سے پہلے جس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ نیت ہی سے متعلق ہے۔ آگے جو روایت آ رہی ہے وہ وہی روایت ہے جو امام بخاری نے سب سے پہلے نمبر پر ذکر کی ہے۔ نیت کا تعلق بھی ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں لیکن اگر ہم نیت نہ کریں تو وہ عبادت نہیں بنتی ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہماری یہ بشری تقاضے کی وجہ سے بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ کھانے کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی آگے ہی نہیں بڑھ سکتی ہے۔ کھانا، پینا، شادی کرنا یہ ضرورتوں میں شامل ہیں، لیکن اگر ہم کھانے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے جسم کا تقاضا ہے، میں جسم کا حق ادا کر رہا ہوں، اور اس کھانے کی وجہ سے میرے اندر جو انرجی، جو طاقت اور قوت پیدا ہوگی، میں اس کو تیری بندگی میں اور نیک اعمال میں لگاؤں گا، تو یہ ہمارا کھانا عبادت ہو جائے گا۔ ہم کماتے ہیں، صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، دکان میں جا کر بیٹھتے ہیں، کھیت کھلیان میں جا کر محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے کہ تم رزق حلال کی تلاش میں تھکو، دوڑ دھوپ کرو، یہ تیرا حکم ہے، میں اسی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ دوسرا، مجھ سے بہت سارے لوگوں کے حقوق متعلق ہیں، میرے بیوی بچوں کے، مجھ سے جڑے ہوئے مزدوروں کے، نوکروں کے، اسی طرح غریب اور مستحقین کے، تو میں جو کماؤں گا اس میں سے ان لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، تو ہمارا دکان میں بیٹھنا، کھیت کھلیان میں جا کر محنت مزدوری کرنا یہ عبادت بن جائے۔ آدمی شادی کرتا ہے، شادی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن شادی سے پہلے کوئی نیت کر لے کہ یا اللہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں تاکہ میں ناجائز طریقوں سے خواہشات پوری کرنے سے بچ سکوں، میں اللہ کے حکم کی بندگی کر رہا ہوں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے، حضور کی اہم ترین سنت۔ تو نیت کا ہماری زندگی میں بنیادی رول ہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نیت کی جاتی ہے، وہ ہم ذرا آگے چل کر ڈسکس کریں گے، لیکن بنیادی طور پر نیت کرنے سے ہمارا سارا عمل وہ عبادت بن جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم اپنی زندگی میں جو عمل کرتے ہیں، اگر ہم صرف اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں اور استحضار کر لیں کہ میں کس لیے عمل کر رہا ہوں، تو ہمارا سارا کام عبادت بن جاتا ہے۔ آدمی ایسے ہی کھڑا رہے تو اس کو کھڑا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی نیت کر لے تو نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس چیپٹر سے متعلق قرآن کریم کی 3 آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ بھی کریں گے۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سچا دین ہے۔ اس میں گویا اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوا، نام و نمود نہ ہو۔ اللہ پر ایمان لاؤ تو کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اخلاص ہو۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی گویا سچا دین ہے، سیدھا راستہ ہے۔ دوسری آیت ذکر فرمائی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تم اپنے دل کی بات چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی تمہارے دل میں کیا ہے،
تمہاری نیت میں کیا ہے، نام و نمود ہے یا یہ کہ رضامندی اور خوشنودی ہے، خداوندی ہے، کیا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے تم اس کو بیان نہ کرو۔ پھر تیسری آیت مصنف نے ذکر فرمائی، بہت ہی اہم آیت ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ذرا بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو آیت تیسرے نمبر پر پڑھی ہے، یہ کتاب میں دوسرے نمبر پر ہے، ذرا یہ بھول سے آگے پیچھے ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پاس نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، ان کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت وہ آیت ہے جو خاص طور سے قربانی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو اور اس کے بعد جو گوشت بنتا ہے، پوست بنتا ہے، اس کی تم بوٹیاں بناتے ہو، وہ ہم تک نہیں پہنچتی ہیں، اور یقینی بات یہی ہے کہ وہ تو ہم سب کی ضروریات میں استعمال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے کھانے کے لیے رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے دل کا خلوص، صحیح معنی میں حسن نیت، کہ ہم یہ جانور اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہے، یا یہ کہ ہم خاندانی پرمپرا سمجھ کر رہے ہیں، یا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے تو اس نے تو قربانی بھی نہیں کی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، بہت مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے مطلب اور مفہوم کو، تاکہ جو چیپٹر ہے اسی چیپٹر پر ہم صرف ڈسکس کر سکیں کہ مصنف نے ان آیتوں کو اس مضمون کے تحت کیوں ذکر فرمایا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے اپنے عنوان کے ساتھ، وہی صرف مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے اب ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلی روایت اور سب سے پہلی حدیث کی طرف، جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس معرکۃ الاعلی کتاب ریاض الصالحین میں ذکر فرمائی ہے۔ یوں تو انہوں نے روایت کو ذکر کرتے ہوئے راوی کے پورے نسب نامے کو بھی ذکر کیا ہے، ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔ آگے اور بھی باتیں ہیں جن کتابوں سے یہ روایت لی گئی ہے، بہرحال اس روایت کا ہم پہلے آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، پر جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ روایت کا ترجمہ ہے۔ اس روایت کو امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ جعفی بخاری اور امام المحدثین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشیری نیشاپوری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں کتب حدیث میں صحیح ترین کتابیں ہیں، یعنی حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ سب سے پہلے نمبر پر بخاری شریف کا ہے اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم کا ہے۔ کسی موقع پر ہم ان دو کتابوں کا بھی آپ کے سامنے تھوڑا انٹروڈکشن کرائیں گے اور یہ باتیں آپ جانتے بھی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس روایت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم اس راوی کے حالات پر ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں کہ جنہوں نے یہ روایت حضور سے سنی ہے اور جن کے طفیل یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر صحابہ نے یہ روایت سن کر محفوظ نہ کی ہوتی اور آگے ہم تک نہ پہنچائی ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ حضور نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے حضور کے بعد صحابہ اکرام ہمارے عظیم محسن ہیں۔ صحابہ اکرام کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کس قدر جانفشانی، محنت، ریاضت، مجاہدے کے بعد یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہیں جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ بہرحال اس روایت کو جو ذکر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر ابن خطاب ہیں، امیر المؤمنین
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عرب میں کنیت رکھنے کا رواج تھا۔ لفظ اب بڑھا کے یا بڑھا کے اپنے ہی کسی جڑی ہوئی چیز یا اپنی اولاد کے نام پر اس طرح کنیت رکھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ بہت سی مرتبہ کنیت نام سے زیادہ مشہور ہو جاتی تھی۔ حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، چونکہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا تو آپ نے اس کے شروع میں اب بڑھایا تو وہ ہو گیا ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد۔ اسی طرح ہم دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اصل ابو بکر نہیں تھا، عبداللہ تھا، لیکن وہ اپنے اصلی نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں تو اس کا زیادہ رواج نہیں ہے، لیکن عرب میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا، آج بھی کچھ رواج ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی کنیت رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ تھا فاروق، فارق بین الحق والباطل۔ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان، عدل اور ظلم کے درمیان جو فرق کیا ہے، اس وجہ سے ان کا نام ہی الفاروق پڑ گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے اسلام لانے سے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے اسلام لانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول فرمائی تھی اور وہ 40ویں نمبر پر تقریباً مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے مسلمانوں کو قوت اور شوکت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام لائے پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا، رعب و دبدبہ کافروں اور مشرکوں پر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام نے بلا خوف و خطر کعبہ کے پاس جا کر نماز قائم کی، نماز ادا فرمائی، اور جو دعوت و تبلیغ پہلے چھپ چھپا کر ہو رہی تھی اب وہ بمانگے دہل ہونے لگی۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور سربلندی عطا فرمائی حضرت عمر کے اسلام لانے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ مشہور خلیفہ امیر المؤمنین آپ کا لقب بن گیا تھا، اور آپ کے دور خلافت میں عراق ہے، مصر ہے، شام ہے، یہ سب فتح ہوئے تھے۔ تمام کتب حدیث میں آپ سے جو مروی احادیث کی تعداد ہے وہ 539 ہے۔ سن 23 ہجری میں 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ بہت بڑا عظیم سانحہ پیش آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بہرحال یہ مختصر سا حضرت عمر کا تعارف تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم تک جس راوی کے واسطے سے یہ روایت پہنچی ہے ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، ہمیں ذرا سا اس کا بھی اندازہ ہو جائے۔ اب ہم اس حدیث کے مطلب اور مفہوم پر مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس حدیث کا نام حدیث نیت بھی ہے، اور اس حدیث کی عظیم فضیلت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثلث اسلام قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 تہائی حصہ وہ صرف یہ حدیث بنتی ہے، چونکہ اس حدیث میں جو بنیادی بات ذکر کی گئی ہے وہ ہمارے ہر عمل سے متعلق ہے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، ہم حج کریں، ہم دیگر نفلی کام کریں، ہم دیگر خیر کے بھلائی کے کام کریں، سب کے ساتھ نیت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو گویا اس کی وجہ سے اس حدیث کا مرتبہ اور فضیلت بڑھ گئی ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرتا ہے اسی کے مطابق فیصلے مرتب ہوتے ہیں، اور حکم بھی اس عمل کا ویسا ہی لاگو ہوتا ہے جیسی آدمی نیت کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کر رہا ہے، ہجرت کی حضور نے کوئی مثال دی، انما الاعمال بالنیات فمن کانت ہجرتہ، کہ جو آدمی ہجرت کرے گا صرف اور صرف مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے، تو اسے یقینی طور پر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کا ہجرت سے مقصد دنیا کمانا ہے، یہ ہے کہ وہاں مدینہ میں موجود کسی خاتون سے شادی کرنا ہے، تو اس کی ہجرت تو ہو جائے گی، لیکن ہجرت کرنے کی جو فضیلت حاصل ہونی چاہیے، جو ثواب اسے ملنا چاہیے، وہ نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال سے یہ بات سمجھا دی۔ پھر اس حدیث کا ایک شان ورود بھی ہے۔
آگے بڑھنے سے پہلے ہم شان ورود کے بارے میں سنتے چلیں کہ شان ورود کسے کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ شان نزول ہوتا ہے، ایک تو ایک شان ورود ہوتا ہے۔ شان نزول قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کب، کس موقع پر، کس پس منظر میں، کیا کنڈیشن تھی، کیا سچویشن تھی، نازل ہوئی تھی، تو اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں جب یہ بات ذکر کی جاتی ہے تو اس کو شان ورود کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر، کس واقعے کے بعد ذکر فرمائی تھی، بیان فرمائی تھی، وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا کوز تھا، کیا وجہ بنی تھی، اس کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ یہاں اس حدیث کا بھی ایک شان ورود ہے، اس میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کو کسی خاتون سے شادی کرنی تھی۔ اس خاتون نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب تک تم ہجرت کر کے نہیں آ جاؤ گے تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور وہ اسی مقصد کے لیے شادی کرنے کے ارادے سے ہجرت انہوں نے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا در پردہ اپنی اس حدیث میں اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھا اور آپ نے اسی کی ہی مثال دی کہ جو آدمی دنیا کمانے یا شادی کی نیت سے ہجرت کرے گا تو پھر اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں ہجرت کا چونکہ تذکرہ فرمایا ہے تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کسے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ جا کر بس جانا دارالاسلام میں یا آج کل کے زمانے میں ایسی مسلم بستی اور علاقے میں جہاں اسے دینی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور وہ بلا کسی خوف و خطر کے دینی احکام پر عمل کر سکے تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اصل جو ہجرت تھی وہ تب ختم ہو گئی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا یہ بھی ہجرت ہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ وَالْهِجْرَةُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو منہیات سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے دور رکھے، یہ بھی گویا ہجرت ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہے، وہاں قریب میں مسجد نہیں ہے، وہاں دینی روشنی کوئی نظر نہیں آتی ہے، وہاں داڑھی ٹوپی والے نظر نہیں آتے ہیں، وہاں برقعے والی خواتین نظر نہیں آتی ہیں، مسجد کی سے اذان کی آوازیں نہیں آتی ہیں، ہر وقت خوف و خطرہ لاحق رہتا ہے اور جب آدمی اذان کی آواز ہی نہ سنے تو وہ دن بدن دین سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں مسلمانوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اگر ایسی جگہ رہتے ہیں تو انہیں آہستہ آہستہ اس علاقے کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ ایک دم سے تو اپنا اصلی وطن چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، وہاں کاروبار ہوتا ہے، دکان مکان ہوتی ہے، تو اتنی جلدی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آدمی ذہنیت اور مینٹلٹی کے ساتھ کوشش شروع کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس علاقے کی طرف آسانی سے منتقل ہو جائے گا کہ جہاں مسجدیں ہوں گی، جہاں مدرسے ہوں گے، داڑھی ٹوپی والے ہوں گے، برقعے والی خواتین ہوں گی اور دینی احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا، ہمیں اسلام کی روشنی نظر آئے گی۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی آدمی کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب نیت کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں اور علماء نے اس کی 3 قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اس کو آپ صورتیں کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نیت کی اس قدر اہمیت ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو نیت کا ایک مقصد تو ہوتا ہے تمییز عبادت عن العادت، کہ عبادت کو عادت سے جدا کرنا، اس کے لیے بھی نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کھڑا ہے لیکن کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ویسے ہی کھڑا ہے، کوئی نیت نہیں ہے۔ تو نماز میں بھی آدمی کھڑا ہی ہوتا ہے، تو کھڑے ہونے میں تو دونوں بات ایک ہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے میں شرائط کو ملحوظ رکھے اور نیت کر لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پھر آگے کے جو ارکان ہے وہ ادا کرے تو یہ باقاعدہ ثواب بن جائے گا۔ تو صرف بلا وجہ کھڑے ہونے سے اور نماز کے لیے کھڑے ہونے سے نیت کی وجہ سے فرق ہو گیا ہے۔ تو ایک تو مقصد ہوتا ہے نیت کا تاکہ عبادت عادت سے ممتاز ہو جائے، عادت عبادت سے ممتاز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ تمییز معبود عن المعبود، نیت کے ذریعے سے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، اب یہ اس کی نیت سے معلوم ہوگا کہ وہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، آیا اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا اس نے اپنے حساب سے کوئی معبود گھڑا ہوا ہے اس کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نیت کرنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، اور نیت کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، کسی مسلمان سے اس بات کی تو امید نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، اس کی تو امید نہیں ہے، لیکن پھر نماز میں یا ہر عمل میں نیت کو کیوں؟ تاکہ جب انسان اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نیت کرے گا تو اس کا ذہن و دماغ اگر خیالات میں بھٹکا ہوا ہے
اور باہر کی دنیا میں سیر کر رہا ہے یا کام کاج میں کاروباری سرگرمیوں میں اس کا ذہن لگا ہوا ہے، تو جب وہ نیت کرے گا تو پورے طور پر وہ اس عمل کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ ہاں اب میں کوئی خاص عمل کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے اسے آسانی ہوگی اپنے ذہن کو اس عمل کی طرف ڈائیورٹ کرنے میں اور لانے میں۔ یہ بہت اہم فائدہ ہوتا ہے نیت کا۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو بہت کم وقت لگتا ہے، چند سیکنڈ لگتی ہیں، اور ہم آسانی کے ساتھ اس عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ ابھی تفصیل سے یہ بات ذکر کی گئی تھی اس سے پہلے کہ آدمی مثال کے طور پر استنجا خانے میں جاتا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتا ہے، ہر ایک کا جانا ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اگر ہم جانے سے پہلے وضو کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں کہ ہم بائیں پاؤں سے جائیں، دائیں پاؤں سے باہر نکلیں، دعا پڑھیں آنے اور جانے کی، اور وہاں ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، تو سبھی کو یہ اس عمل سے گزرنا ہے، اس پروسیس سے سب کو گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کام کرنے سے پہلے نیت کر لیں تو ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ کس قدر آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے ہم سب کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے مشہور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت یہ تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ ہر وقت تو آدمی ان کاموں مشغول نہیں ہوتا ہے، تو پورے 24 گھنٹے کے دوران یہ کوئی عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی جائز اور ضروری کام کرتے ہیں وہاں اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم کھیت کھلیان میں ہیں، ہم دکان مکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، ہم نیت کو درست کر لیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، حلال کمائی کر رہے ہیں ہم، تو یہ سارا عبادت ہو جاتا ہے۔ تو گویا آدمی 24 گھنٹے عبادت میں سو رہا ہے، آدمی سونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ میرے جسم کا تقاضا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس سونے کے نتیجے میں مجھے ایکٹیونیس، چستی حاصل ہوگی، ذہن تر و تازہ ہوگا، اور میں پھر پوری بیداری کے ساتھ اور قوت حافظے کے ساتھ دیگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، اعمال میں مشغول ہوں گا، تو آدمی کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو اس قدر بڑی اہمیت ہے نیت کی۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اسی حدیث کو شامل رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسری روایتوں پر ہم بات کریں گے اور درس کے طور پر ہم اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔